اچھا، جب بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان قرضہ کیوں لے رہا ہے باہر سے، تو وزیر خزانہ یا دیگر وزراء یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمیں پھر قرضہ لینا پڑے گا، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے، دیگر ممالک سے قرضہ لینا پڑے گا، اور پھر اس سے ہم پھر ملک کو چلاتے ہیں تاکہ وہ جو ٹیکسز نہیں مل رہے اس کا گیپ پورا ہو۔ تو آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ ٹیکسز کیوں نہیں لوگ دے رہے، کیا وجہ ہے۔ بڑے بڑے تاجر برادری بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے بزنس مین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹریوں کے مل اونر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے زرعی رقبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹیکسز کیوں نہیں دے رہے؟ حالانکہ وہ کما بھی رہے ہیں، پھر بھی وہ ٹیکس نہیں دے رہے۔ ٹیکسز کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، ٹیکس ریٹرن جب فائل کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے کروڑوں روپے کمایا ہوتا ہے، اربوں روپے کمایا ہوتا ہے، تو وہ لاکھوں روپے کا یا کروڑوں روپے کا اپنا لاس شو کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ ہم نے کمایا کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر ٹیکس نہیں دیتے۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ ٹیکسز کیوں نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے اندر سکینڈل سامنے آتے ہیں، کبھی بلوچستان کے اندر مشیر خزانہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے گھر سے 5 ارب روپے نکلتا ہے، اور مشینیں کئی دنوں تک پیسے کی گنتی کرتی ہیں اور مشینیں گرم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب خیبر پختونخوا کے اندر 40 ارب روپے یا 50 ارب روپے پکڑے جاتے ہیں کیش کی صورت میں، اور سونا پکڑا جاتا ہے، دیگر گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں، پھر اسی طرح سے پنجاب کے اندر کرپشن کا پیسہ پکڑا جاتا ہے، پھر سندھ کے اندر ایک ہمارے قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ایک ممبر تھے، یا غالباً وہ اسپیکر تھے، ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا تو وہ کافی ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ سامان برآمد ہوا، گاڑیاں برآمد ہوئیں، پیسہ برآمد ہوا، سونا برآمد ہوا، کافی چیزیں برآمد ہوئیں۔ تو یہ جو چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پبلک سرونٹ ہے، ایک عوامی نمائندہ ہے، اور اس کی تنخواہ 5 لاکھ یا 7 لاکھ روپے ہے، اور اس کے گھر سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، تو ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو کرپشن کے اوپر کنٹرول کریں۔ کرپشن چاہے وہ ایک سویپر کر رہا ہو، کرپشن چاہے وہ ایک وزیر کر رہا ہو، کرپشن چاہے وہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے کر رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، تو وہ جو کرپشن کا جب سکینڈل سامنے آتا ہے تو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جو پیسہ دینا ہے تو وہ کم سے کم عوام کے اوپر تو خرچ ہو، عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر تو خرچ ہو، روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر تو خرچ ہو، وہ پی آئی ای کی بہتری کے اندر تو خرچ ہو، وہ ریلوے کے اوپر تو خرچ ہو۔ لیکن وہ جو پیسہ ہے وہ جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اس سے جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو نہ تو ہمیں ہیلتھ کا شعبہ بہتر ہوتا نظر آتا ہے، نہ ہمیں ایجوکیشن کا شعبہ بہتر ہوتا نظر آتا ہے، نہ ہمیں مہنگائی کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ ہم عام عوام کے بنیادی حقوق اس کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں؟ یا ہم جب ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا بینیفٹ ہیں؟ کیا ہمیں ہمارے ملک کو کیا اس سے بینیفٹ ہے؟ تو اس وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو خدا را کوشش کریں کوئی ایسا قانون تمام گورنمنٹ مل کے، تمام صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ مل کے ایسا قانون بنائے کہ کرپشن کے اوپر پھانسی کی سزا یا کم از کم عمر قید کی سزا دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا طرز کا کوئی ایسا آپریشن کیا جائے، یا لوگوں کے اندر اویئرنیس دی جائے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، اس سے بچیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ بحال ہوگا۔ اور یہ جو پھر ڈائریکٹ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس نہ ملنے کی وجہ سے، یہ جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں عوام کے اوپر، غریب عوام کے اوپر، وہ بیچارے مہنگائی میں پس جاتے ہیں، وہ پھر بجلی کے بل ان کے لیے مہنگے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے لیے گیس مہنگی ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزمرہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ان کی لائف گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کرپشن کے اوپر قابو پائیں، تو یہ جو آپ کے ٹیکس ریونیو ہے وہ ہائی لیول پہ چلا جائے گا، نہ آپ کو قرضے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے گا، کسی بھی دوست ملک کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کرپشن کے اوپر آپ اگر کنٹرول کر لیں تو آپ کے ملک کے اندر اتنا ایک ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے ٹیکس کی صورت میں کہ آپ ملک کی فلاح و بہبود کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے عام بات یہ ہے کہ آپ کو کرپشن کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔